الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب احترام عزت دائم واجب سامعین کرام، محرم الحرام کا مہینہ جس کی 10 تاریخ سن 61 ہجری کو نواسہ رسول جگر گوشہ حضور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دیوانی کے اندر
بڑی مظلومیت کے نال اپنے گھرانے کے نال جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ تاریخ کے اندر ایسا دردناک منظر چشم فلک نے واقعہ کربلا کو پہلے نہ دیکھا نہ قیامت تک دیکھ سکے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہیں۔ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین نے نال بڑے پیار سے بڑی محبت سے اور حضرت حسین کی ولادت کی خوشخبری آپ کی ولادت کی قبل ہی اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی سی۔ حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام الفضل کی کلیت لبابہ بنت حارث کا نام ہے۔ آپ کے چچا حضرت عباس کی بیوی نے انہوں نے خواب دیکھا سی اور وہ خواب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ام الفضل کہتی ہیں کہ میں خواب دیکھا کہ خواب کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم کو الگ ہو کے کٹ کے ام الفضل کی جھولی کے اندر آ کے گر جاتا ہے۔ آپ کی چچی بڑی پریشان بڑی غمگین بڑی افسردہ ایک خواب دیکھنے کے بعد اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنیا
آپ نے فرمایا چچی یہ خواب غم والا نہیں، یہ خواب پریشانی والا نہیں، یہ خواب افسردگی والا نہیں، یہ خواب کی خوشخبری والا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی کہ چچی میری بیٹی فاطمہ کو اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا، اور میری بیٹی فاطمہ کا وہ بیٹا تیری گود کے اندر پرورش پائے گا۔ گویا کہ آپ نے حضرت حسین کی ولادت تو پہلے خدا کی ولادت کی خوشخبری بیان کر دی تھی۔ سن 4 ہجری کے اندر حضرت حسین کی ولادت ہوئی، اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک چسا کے حضرت حسین کو ملتی دی تھی، اور حضرت حسین کے کنا کے اندر اذان پڑی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال سی جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پردہ فرمایا۔ 6 سال کے بچے کی عمر کتنی ہوتی ہے، لیکن ان 6 سالوں کے اندر حضرت حسین کے بے شمار واقعات اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اور اللہ نے محبوب پیغمبر کی محبت اپنے نواسے حسین نے نام حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ 6 سالوں کے اندر اللہ کے محبوب نے اپنے نواسے کے نال محبت کر کے دسیا کہ نبی کی اہل بیت کے نال محبت کی ہوئے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا حسین منی وانا من حسین، کہ حسین میرے اندر میں حسین کے اندر، کہ میں حسین جو حسین میرے جو۔ کتنی بڑی بات اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمائی کہ حسین کی محبت میرے اندر اور میری محبت حسین کے اندر۔ حسین منی وانا من حسین۔ اور ایک موقع یہ فرمایا الحسن والحسین شباب یا سیدہ شباب اہل الجنہ،
کہ حسن اور حسین جنتی جوانہ دے سردار نے. حضرت حسین کی ولادت ہوئی سن 4 ہجری کے اندر اور کربلا کے اندر حضرت حسین کی شہادت ہوئی سن 61 ہجری کے اندر. ایک 61 کے اندروں 4 کٹ دئیے تو کتنے بچتے ہیں؟ 57. حضرت حسین کی عمر 57 سال. کتنی؟ 57 سال. 57 سال کی عمر کے اندر حضرت حسین کربلا کے شہید ہوئے. اور جس وقت اللہ کے محبوب دنیا کو پردہ کرتے ہیں کہ حضرت حسین کی عمر 6 سال. کتنی؟ 6 سال. یہ گلاں یاد کرنی نہیں کچھ بڑے اہم مسائل اگے چل کے میں تمہیں ایک گل سمجھانی. حضرت حسین کی عمر 57 سال اور جدو نبی نے دنیا کو پردہ فرمایا کہ عمر سی حضرت حسین کی 6 سال. نبی کو بعد حضرت حسین نے 51 سال گزارے. کتنے؟ 52 سال. 6 سال نبی کی زندگی کے اندر اور 51 سال نبی کے پردہ کرنے کو بعد شہادت تک. عام طور پہ ہوتا کہ نبی کے زمانے کے 6 سال بیان کیتے جاتے ہیں بیانات کے اندر، محفلوں کے اندر. نبی کے زمانے کے 6 سال بیان کرنے کے بعد بیان کرنے والا سیدھے واقعہ کربلا تھا. حسین کا بچپن دستے نہیں، بچپن تو بعد شہادت کربلا دے. یہ جڑے حضرت حسین کے 51 سال نے نصف صدی کہ بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں. یہ حضرت حسین کی زندگی کے 51 سال امت کو دسے جان کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان محبت نظر آتی. اس لیے وہ درمیان کے 51 سال نہیں دسے جاتے. بچپن دسیا پھر سیدھے واقع کربلا. لیکن میں تمہوں حضرت حسین کا بچپن بھی دسنا ہے کہ نبی کے زمانے سے حسین نے 6 سال کیویں گزارے. پھر صدیق اکبر کے 2 سال نے دور خلافت دے. جناب فاروق اعظم کے 10 سال نے دور خلافت دے. کتنے ہو گئے؟ 12. نبی تو بعد 12 سال. پھر حضرت عثمان کے 12 سال میں دور خلافت دے. کتنے ہو گئے؟ 24 سال. پھر حضرت علی کے 4.5 سال میں کتنے ہو گئے؟ 28. اور پھر حضرت حسن انہوں نے بڑے بھائی کے 6 مہینے کتنے ہو گئے؟ 29 سال. اور پھر سیدنا امیر معاویہ کے 21 سال. کتنے؟
کتنے سال ہو گئے؟ 50 سال ہو گئے. اس کو بعد ہی مسیح آیا. حضرت حسین کی 50 سالہ زندگی اگر دسی جائے تو جیڑی نفرت کی دیوار صحابہ اور اہل بیت کے درمیان دین دشمنوں نے کھڑی کی ہے وہ دیوار خود بخود گر جائے گی. میرے پیر حسین کا بچپن بھی بڑا عالیشان ہے. میرے پیر حسین کی ولادت بھی عظیم ہے. میرے پیر حسین کی جوانی بھی عالیشان ہے. حسین کی نماز، حسین کی قرات، حسین کی تلاوت، حسین کی عبادت، حسین کی تسبیح، حسین کا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، شہادت. میرے پیر حسین کی ایک ایک ادا رب کو پسند بھی ہے اور امت لئی قابل تقلید بھی ہے. سن 4 ہجری کے اندر حضرت حسین کی ولادت ہوئی اور اللہ نے محبوب پیغمبر نے ایک اپنے نواسی کو ہتھاں تے اٹھایا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے لخت جگر نو اپنے ابا جی دے ہتھاں تے رکھ دیا نے. نبی اپنے نواسے حسین نو دیکھ دے نے. آج گلتی کسے دے بچے نو دا پیر دے گا، کسے دے بچے نو دا استاد دے گا، کسے دے بچے نو گلتی کوئی عالم دین دے گا، حافظ قرآن دے گا، مسجد دا امام دے گا. میں قربان اپنے پیر حسین تے کہ میرے پیر حسین نو گلتی نبیاں دے امام آمینہ دے لال نے دیتی ہے. اتنی عظمت ہے حسین. اور گلتی کس چیز دی؟ اسی تے شہد چڑھانے یا کوئی میٹھی چیز. لیکن مستدرک دی روایت حدیث دے اندر اللہ دے محبوب نے اپنے نواسے حسین نو چکے آئے اور اپنی زبان نواسہ رسول حسین دے منہ دے اندر بچے دی عادت ہوتی ہے. جیڑی شے بھی بچے دے منہ دے اندر آتی ہے بچہ اس کو چوسدا ہے. جناب حسین تیری عظمت نو سلام ہے، حسین تیرے مقام نو سلام ہے، حسین تیری شان نو سلام ہے کہ حسین نے گلتی دے اندر نبی دی زبان چوسی. اور دنیا کے اندر آن کو بعد جناب حسین دے اندر، جناب حسین کے پیٹ دے اندر بطور غذا جڑی چیز سب کو پہلے گئی وہ اللہ دے نبی نال آب مبارک سے. حسین دے اندر پھر نبی دیاں دعواں کیوں نہ ہوئی؟ میرے دوستو حسین ہن ملنا شروع کر دینے. آج قرآن کسی نو کوئی قاری پڑھائے گا، کوئی عالم پڑھائے گا، کوئی قرآن پڑھے گا اپنے پیر دے کول. لیکن میں تانوں ایسا استاد دکھانا جڑا استاد صحابہ دا بھی استاد ہے تے حسین دا بھی استاد ہے. میرے پیر حسین قرآن پڑھدے نے آمینہ دے لال کولوں. حسین قرآن پڑھدے نے نبیاں دے امام کولوں. حسین قرآن پڑھدے نے، حسین قرآن پڑھدے نے بطول دے ابا جی دے کولوں. حسین قرآن پڑھدے نے
ہوئے قرآن حسین نے تیران دی بارش دے اندر پڑھیا، اے ہوئے قرآن حسین نے سر سجدے دے اندر رکھ کے پڑھیا، اے ہوئے قرآن حسین نے شہادت دے وقت پڑھیا، اور اے ہوئے قرآن حسین دے سر نے نیزے تے چڑھ کے پڑھیا، کہ جرا قرآن نانے نے پڑھایا حسین شہادت تو بعد بھی او قرآن پڑھتا جا رہا ہے اور لوگاں نسدا جا رہا ہے۔ حسینی او ہوئی ہوئے گا جدے کول میرے نانے دا قرآن ہوئے گا، جدے کوئی قرآن نہیں، جنہوں قرآن نہیں آتا اور لٹا لٹھی گئے، وہ چاہے گھگرو ڈال کے پیران کے اندر بن کے نچتا گئے، چاہے جناب وہ بڑی بڑی پچھا رکھ کے موٹے کے بھوٹنا رکھ کے حسین کا عاشق کہلاتا پھرے، لیکن اگر وہ سینے کے اندر اللہ کا قرآن نہیں، میں اس کو حسینی مننے واسطے تیار نہیں۔ حسین نے قرآن اپنے نانے کو پڑھیا، اور حسینی وہی ہوئے گا جنہیں کوئی حسین والا قرآن ہوئے گا، حسینی وہی ہوئے گا جنہیں قرآن کا قاری ہوئے گا، حسینی وہی ہوئے گا جنہیں قرآن کا حافظ ہوئے گا، جنہیں قرآن کا قاری ہوئے گا۔ ہر موقع پہ اللہ کے قرآن کو سینے پہ نال لگائے گا، امت کا قرآن پہنچائے گا۔ حسین شہید ہو کے بھی کربلا کے اندر قرآن پہنچا رہے ہیں کہ حسینی ہونے واسطے اللہ کے قرآن کے نال محبت ہونا کے لازمی ہے۔ بغیر قرآن کو حسینی نہیں بن سکتے، بغیر قرآن کو حسینی نہیں بنیا جا سکتا۔ حسین نے قرآن پڑھے اپنے نانے کے لوگ، میرے پیر حسین دا بچپن بھی نرالا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ دے محبوب ایک دعوت دے جا رہے سن، ایک دعوت دے صحابہ بھی چند نال سن، نبی جا رہے نے، رستے دے اندر سیدہ فاطمہ دا مکان آ گیا، سیدہ فاطمہ دے مکان دے باہر حسین کھیل رہے نے۔ ابن ماجہ دے اندر بھی روایت موجود ہے، مشکات دے اندر بھی روایت موجود ہے، اللہ دے نبی نے حسین دے نال بچپن دے 6 سالہ دے اندر محبت کیویں کیتی ہے۔ اللہ دے محبوب نے اپنے پوتے حسین نو ویکھ کے زمین تے رکھ لے، جویں بچیاں نو بلانا ہوئے، گوٹیاں دے بل کھلو کے ہاتھ کھولی دے نے۔ نبی نے گھٹنے زمین تے رکھے، اپنے نواسے حسین نو دیکھ کے، اور دونوں بازو کھول دینے، اشارہ کر دینے حسین آ حسین، یہ محمد دے کولا، لیکن حسین نہیں آتے۔ آپ پھر بازو کھول دینے، حسین قریب آتے نے، آپ پھر کہتے ہیں حسین اور قریب آ۔ جناب حسین نبی دی باواں دے اندر، نانے دے ہتھاں دے اندر، حسین جدوں قریب آئے، اللہ دے محبوب نے اپنے نواسے حسین نو اے جو باواں دے اندر پکڑنے تو بعد سینے نال لا لیا۔ جنہیں بچیاں نال پیار کریدا ہے، ایک حسین کو سینے نال لایا، اور جملے سننا بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے۔ اللہ دے محبوب نے اپنے نواسے نو ایک سینے کے نال اٹھیا، اور کہتے ہیں اللہم دعا کی کہ میرے واسطے بھی سبب کے تھوڑے واسطے کہ حسین کی محبت کو بغیر نجات نہیں۔
حسین کی محبت کو بغیر جنت نہیں ملے گی، حسین کی محبت کو بغیر کامیابی نہیں ملنی۔ نبی کی دعا سننا بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، مشکات کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، ترمذی کے اندر، اللہ کے محبوب نے اپنے نواسے نو سینے دے نال لگایا اور دعا دے دے اللہم انی احبہ، اللہ میں دے نال محبت ہے، اللہ میں دے نال محبت ہے، فاحبہ، اللہ تو بھی دے نال محبت کر۔ یہ نبی کہہ رہے اللہ کو کہہ رہے اللہ میں نے حسین نال محبت کے، تو بھی حسین نال محبت کر۔ اللہم انی احبہ، اللہ میں حسین نال محبت ہے، فاحبہ، اللہ تو بھی حسین دے نال محبت کر۔ اور اگلا جملہ مسلم دے اندر ہے، مسلم شریف دے اندر اس دعا دا اگلا جملہ ہے، فرمایا وَأَحْبِبْ مَن يُحِبُّهُ وَأَحْبِبْ مَن يُحِبُّهُ، اللہ میں اگلی دعا بھی دینا جڑا حسین نال محبت کرے، احبیب تو او دے نال بھی محبت کر۔ یہ نبی کی دعا بخاری کے اندر، مسلم کے اندر دو حدیثاں کو جوڑ کے سنایا، اللہم انی احبہ، اللہ میں دے نال محبت کرنا حسین نو، نبی نے جبھی پڑھی اور کہہ رہے ہیں اللہم انی احبہ، اللہ میں دے نال محبت کرنا، فاحبہ، تو بھی دے نال محبت کر، احبب من یحبہ، اور جڑا کے نال محبت کرے اللہ تو او دے نال بھی محبت کر۔ اتنی بڑی دعا دے چھتی اللہ دے محبوب پیغمبر نے حسین نال محبت کرنے والے نو اللہ دے نال محبت نہیں بلکہ اللہ نو او دے نال محبت ہوئے گی۔ لیکن حسین کی محبت کے لیے نعرے کے نال کہ میں حسینی، میں حسینی، میں حسینی، ایک حسینی نہیں بنتا بلکہ اپنی وجہ کتا وہ چہرہ بھی حسینی ہوئے، وہ زلفاں بھی حسینی ہو، وہ لباس بھی حسینی ہوئے، وہ دستار بھی حسینی ہوئے، وہ چال ڈھال بھی حسینی ہوئے، اور جناب حسین کے ایک ایک ادا کے اندر نبی کی ادا نظر آئی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی کے 6 سال میں 6 سال کی عمر سی حضرت حسین کی جو نبی دنیا کو پردہ کر، اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کا دورہ ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حسن حسین کو منبر کے اپنے نام نکالے، اللہ نے نبی کا فرمان سنایا کہ انہاں کے نال جے محبت ہوئے گی اللہ کو دے نال محبت ہوئے گی، اور فرمایا کہ جس نے نبی کو دیکھنا ہوئے حسن نو سر کو لے کے ناف تک دیکھے، کہ سر کو لے کے ناف تک حضرت حسن نبی کی طرح سن، نبی کے مشابہ سن، اور تھللا تھل ناف کو لے کے پیرا تک حضرت حسین کا وجود نبی کے مشابہ سن۔ فرمایا کہ نہ دونوں بھائیاں کو کھڑا کر دو کہ تصویر نبی کی بن جائے، کہ حضرت حسین کی تصویر نبی کی تصویر کے نبی کی علامات، نبی کی سنتاں جیڑی زندگی کے اندر ہوڑیاں وہ دے اندر حسین کی تصویر ہوئی۔ میرے مرتبہ حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق مسجد تو نکل رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، سامنے بچے کھیلتے ہیں، جناب صدیق اکبر نے دیکھا مصنف ابن ابی شیبہ
کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ وہ دے اندر حدیث ہے بچے کھیل رہے ہیں صدیق اکبر بھی مسجد سے نکلے علی المرتضیٰ بھی نکلے اور جملے سنو صدیق اکبر کے سامنے جنہیں بچے کھیل رہے ہیں گلی کے اندر کہ صدیق اکبر نے حسن کو دیکھ لیا حسین کو دیکھ لیا فرمایا یا علی بھی ابھی اے علی تیرے ماں باپ تیرے کے قربان کتنا بڑا جملہ ہے یا علی بھی ابھی اے علی تیرے ماں باپ تیرے کے قربان کون کہہ رہے ابو بکر صدیق کہ حسین کے 50 سال درمیان والے دسے جان کہ پتہ چلے گا علی اور صدیق کی آپس میں محبت فرمایا یا علی ابھی علی تیرے ماں باپ تیرے قربان یا علی ابھی شبہت بالنبی یا علی ابھی شبہت بالنبی علی بیٹے تیرے نے اور تصویر النبی دینے بیٹے تیرے نے تصویر نبی کہ جنہیں نبی کو دیکھنا ہو گیا حسن حسین کو دیکھ سکتا کیونکہ اللہ کے نبی کے چہرے کے نام کنا کا چہرہ پھر دس جناب صدیق اکبر نے اپنے دور خلافت کے اندر بڑی محبت کی کیا نے حسن مسجد کے اندر آتے نے حسین مسجد کے اندر آتے نے جناب صدیق اکبر نبی دے نواسے آنو اپنے نال ممبر کے بٹھا کے کہتے ہیں کہ آج جو صدیق نو عزت ملی ہے آج اگر صدیق نو ممبر ملے آئے اس صدیق کا کمال نہیں کہ حسن و حسین دے نانے کے گھرانے دا کمال ہے اسی نبی کے گھرانے کے بھی خادم اسی نبی کے گھرانے کے بھی غلام ہیں اور اسی نبی کے گھرانے کے بھی غلام صحابہ نبی کا گھرانہ ہے اور اہل بیت نبی کا گھرانہ ہے اسی اہل بیت کے بھی غلام اسی صحابہ کے بھی غلام صدیق اکبر نے فرمایا مینوں جو عزت ملی جو مقام ملیا جو منصب ملیا اے حسنین کریمین کے گھرانے جو ملے یا میں ایک کہاں تے غلط نہیں ہوئے گا کہ صدیق اکبر نے جو مقام پایا ہے وہ سارے کا سارا فیض سی نبی کے گھرانے اسے گھرانے کو ملے ہے اور آج بھی جو ملے گا وہ نبی کے گھرانے کو ملے گا اگر صدیق کو صداقت ملی ہے نبی کے گھرانے کی وجہ تو عمر کو عدالت ملی عثمان کو سخاوت ملی علی کو شجاعت ملی معاویہ کو سیاست ملی اور اسی طرح ابو بکر کو فقاہت ملی ابن مسعود کو تفسیر ملی ابن عباس کو حدیث ملی جس کو جو کچھ بھی ملے وہ سب کچھ نبی کے گھرانے کو ملے نبی کے گھرانے کو بغیر کسی کو کچھ نہیں دے سکتا اس لیے نبی کا گھرانے نال کی محبت اور نبی کے گھرانے نال کی محبت 2 سال سیدنا صدیق اکبر نے خلافت کی تھی کہ انہاں کی عمر کتنی ہو گئی 8 سال کتنی 8 سال اور اگلے 10 سال فاروق اعظم نے جناب فاروق اعظم کی زندگی کے 10 سال کے دور خلافت تھے لیکن 10 سالہ کے اندر حضرت حسین کی عمر کتنی ہو گئی 18 سال کہ دور فاروقی کے اندر ہی میرے پیر حسین نے جہاد کیا ہر جہادی مہم کے اندر جناب حسین شریک ہوئے تھے امیر المومنین فاروق اعظم نے اور جہاد ہوتا ہے امیر کی اطاعت کے اندر اگر دسیا جائے کہ جناب حسین نے جہاد کیتا ہے کہ امیر المومنین فاروق اعظم صاحب کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ حسین نے بھی اطاعت عمر کی عمر حسین کا جہاد بھی حضرت عمر کی اطاعت کے اوپر
وگرنہ حضرت حسین کے جہاد کا بھی انکار کرنا پڑے گا جی انہاں کی محبت نہیں منو گے میرے پیر حسین کا جہاد بھی اسی مننا گے اور انہاں کی آپس کے اندر محبت بھی مننا گے. فاروق اعظم کے دور کے اندر فتوحات کیا مال غنیمت بڑا ہے کہ جو مال غنیمت کی تقسیم کی باری ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. قرآن نے کیا سب تو پہلا نمبر ہے مہاجرہ کے انصار جنہیں نبی نال ہجرت کر کے آئے سن جنہاں نے مدینے کے اندر نصرت کی تھی. انہاں کا پہلا نمبر ہے کہ میدان جہاد چوں ملنے والے مال چوں انہاں سب کو زیادہ مال ہوتا ہے اور 5000 درہم سالانہ ہر بدری صحابی نوں فاروق اعظم کے دور سے ملے گا. کتنا 5000 درہم. درہم جڑا نا سونے کا نہیں چاندی کا سکہ ہوتا سی. دینار جڑا ہے وہ سونے کا سکہ ہوتا سی. آج اس دور کے اندر چاندی 3000 روپے کم و بیش تولا ہے. کم و بیش 3000 روپے تولا ہے تے سالانہ 5000 درہم یہ 1352 کلو چاندی بنتی. 1352 کتنے لاکھ روپے بن گیا سالانہ. کنہاں دا بدر کے اندر شریک ہونے والا یہ فاروق اعظم کا جو آگے ہے. اگلا حکم نامہ سنو. امیر المومنین نے فرمایا حسن کو بلاؤ, نبی کے نواسیہ کو بلاؤ, حسین کو بلاؤ. جناب عمر کا حکم نامہ آرڈیننس اپنی حکومت کے اندر فرمایا جو میدان بدر کے اندر حسین شریک نہیں سی. حسین کی ولادت ہوئی 4 ہجری کے اندر, بدر ہوا 2 ہجری کے اندر, پیدا بھی نہیں سی ہوئی. فرمایا میدان بدر کے اندر حسین نہیں سی. میدان احد کے اندر 3 ہجری چ حسین نہیں سی. حسین نے جہاد شروع کیتا ہے میری خلافت کے اندر. میں عمر اعلان کردا بدر کے اندر شریک ہونے والوں سالانہ جتنا وظیفہ ملے گا حسن نو بھی اتنا ہی ملے گا تے حسین نو بھی اتنا ہی ملے گا. ایک محبت ہے کہ نفرت کہتے ہیں حق مان کے سن. عمر نے دروازے کو اگ ڈالی تھی, دروازہ کھول دیتا. بی بی فاطمہ کا عمر کے اعلان کر رہے تھے جتنا بدر کے اندر شہید ہونے والے صحابی کو سالانہ وظیفہ ملے گا اتنا ہی وظیفہ حسن کو الگ ملے گا, حسین کو الگ ملے گا. اور اگلی گل ایران فتح ہوا کہ ایران حضرت عمر نے فتح کیا. ایران ساڈے سنیاں ہے, ایران ساڈا ہے. اگرچہ حکومت اس وقت انہوں نے جڑے حکومت کو نہیں مانتے لیکن ایران کو فتح جناب فاروق اعظم نے کیتا ہے. ایران کے بادشاہ یزد دیاں 2 بیٹیاں گرفتار ہوئی. اتنیاں ایک کا نام ہے نفیسہ, ایک کا نام ہے شہربانو. یہ جو گرفتار ہو کے آئیں انہوں نے صحابہ کا کردار دیکھا کیونکہ ایران عرب کے اندر نہیں آتا. ایران فارس کا علاقہ گریا جاتا ہے. غیر عرب بڑا لمبا سفر کر کے مدینے جانا نہ ہوتا جہاں گرفتار ہوئی. جدوں یہ مدینے پہنچ دیا نے دونوں بیٹیاں یزد بادشاہ دیا انہوں نے مدینے پہنچ دے کلمہ پڑھ مسلمانوں. جناب عمر پوچھتے نے ایمان لے آن دی وجہ کہندیاں نے میں تواڈے سپاہیاں نوں ویکھیا, میں تواڈے لشکر دے لوکاں دے اندر حیا ویکھیا. ایران تو لے کے مدینے تک بڑا لمبا سفر ہے. کوئی ہوائی سفر بھی نہیں, کوئی ٹرین کا سفر بھی نہیں, کوئی ٹیکو کا سفر بھی نہیں, بلکہ ریتلے میدان کا جنگلاں کا سفر ہے, دن رات کا سفر ہے. پر جڑا حیا میں محمد دے غلاماں دی اکھاں دے اندر دیکھیا او میں فارس دے فوجیاں دی نظراں چ بھی دیکھیا. اس حیا
شہر بانوں کا جب تقسیم ہوئی نا مجاہدین کے اندر مال تقسیم ہو جائے کہ جی عورتیں گرفتار ہوئی نے جہاد کے اندر وہ بھی امیر المومنین نے تقسیم کر دیا. یہ نہیں کہ جنہیں جو مال قابو کر لیا جو عورت جہاد کے اندر قابو کر لے وہ میری یہ نہیں، بلکہ جہاد بھی اگر قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق ہوئے گا تو جہاد ہوئے گا، اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہوئے گا تو فساد ہوئے گا. اور جناب وہ تقسیم کر رہے ہیں مال بھی عورتوں بھی. جو بال آئی نا بچیاں صاحب کے بیٹیاں سن بابر شہر والوں بھی نفیسہ بھی. آپ نے فرمایا بادشاہ کی بیٹیاں شہزادیاں یہ ہے کہ کسی عام مجاہد کو نہیں دینیاں. جاؤ علی کے بیٹے کو لے کے آؤ، جاؤ علی کے بیٹے کو لے کے آؤ، جلاؤ العیون اٹھا کے دیکھ لو کتاب سنیا بھی نہیں. حضرت عمر نکاح پڑھان لگے نے، نکاح پڑھان لگے نے، اور اس نکاح کے اندر حضرت حسین کے بھائی حسن بھی شریک رہے. وہ فرمایا حسین کو بلا کے لے آؤ. علی بھی آئے نے، حسن بھی آئے نے، حسین بھی آئے نے، عباس بھی آئے نے، نبی کا گھرانہ بھی آیا ہے. اور نکاح کون پڑھا رہے ہیں؟ حضرت حسین کا کہنے نال شہر والوں دے نال. جے عمر نو کو مومن نہیں مانتا تے دسو پھر حسین تے نکاح نو کی نہیں مانتا؟ جائے نکاح پڑھانے والا مسلمان ہی ہونا چاہیے نا کہ کسی پادری کو نہیں پڑھوایا جا سکتا ہے. کوئی پادری پڑھا سکتا ہے نکاح؟ مسلمان ہی پڑھائے گا. تے ہن دسو حسین کا نکاح کون پڑھا رہے ہیں؟ عمر کے نال شہر بانوں کے نال. اور میدان کربلا کے میرے زین العابدین بچے نے نا وہ شہر بانوں کے بچے. اور نبی کا گھرانہ زین العابدین جو چلے ہے. آج دنیا کے اندر جیڑا بھی حسینی موجود ہے اصلی سید موجود ہے امام زین العابدین کی اولاد ہے. اور امام زین العابدین شہر بانوں کے بیٹے ہیں. اور شہر بانوں کا نکاح امام حسین کے نال پڑھانے والے عمر نے. اور جے عمر کا ایمان نہیں مانتا کہ حسین کا ایمان ہی بچ رہا کہ حسین کا عمر کا ایمان ماننا پڑنا ہے. پھر حسین کا نکاح بھی بچے گا، حسین کی اولاد بھی بچے گا. حضرت حسین کا نکاح شہر بانوں کے نال کہیں پڑھایا. حضرت عمر نے یہ محبت نہیں کہ نفرت یہ محبت نہیں. حضرت حسین کی عمر 18 سال سی جب حضرت عمر شہید ہوئے گے جب کا محرم. پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے 12 سالہ دور خلافت حضرت عثمان کا. اور حضرت حسین کی اس وقت عمر کتنی ہوگی؟ 12 سال یا 18 سال کتنی ہوگی؟ 30 سال جب حضرت عثمان شہید ہوئے. اور عثمان شہید ہوئے گے پہلے تھے کون کھڑے نے؟ حسین. پہلے تھے کون کھڑے نے؟ حضرت حسین پہلے تھے کھڑے نے. کہ ہن دسو ایک محبت نہیں کہ نفرت. اس کے بعد اگے چلی حضرت علی کی خلافت. وہ تے انہاں دے والد کی گرامی تھی حضرت حسن کی 6 مہینے. پھر 19 یا 21 سال حضرت معاویہ کی خلافت. حضرت عمر نے وظیفہ کتنا لگایا سی سالانہ انہاں دا؟ 5000 کے. جو حضرت معاویہ نے حکومت کی تھی کہ حضرت معاویہ کا آگے نہیں سنا. اور حضرت حسین شام کے اندر حضرت معاویہ کو ملن جاتے تھے. جناب حسین علیہ حضرت معاویہ نے اعلان کر دیا کہ جدوں تک معاویہ موجود ہے حسن نو الگ حسین نو الگ 1 لاکھ دونوں بھائیاں نو درہم سالانہ 1 لاکھ درہم انہاں دے گھر مدینے انہاں نو عزت دے نال اکرام دے نال تعظیم دے نال پہنچائے جان گے. آج حسین دی سخاوت بیان ہوندی ہے. میں سخاوت دے واقعات بھی دساں گا لیکن میں ایک سوال
بکری ذبح کر کے کھلائی حسین مدینے آ گئے دعوت کھان تو بعد جب وہ بی ایک دن مدینے آئی انہیں بھی پہچانیا جناب حسین نے پہچان لیا جناب حسین نے 1000 درہم اس بی نو تحفہ دے چھڑیا 1000 درہم اور میرا سوال حسین کا کاروبار کوئی کیا تے کوئی دسے کہ حسین کا کاروبار ہی حسین نے تجارت نہیں کی حسین نے رب کی عبادت کی تھی حسین نے قرآن کی تلاوت کی تھی حسین نے اپنے رب کو راضی کیتا ہے ساری زندگی اہل بیت نے دنیا بھر دیکھے کوئی نہیں بلکہ میں ان دعا کے غلط نہیں ہوئے گا میرے پیر حسین نے دنیا کو ایک چھوٹا مار دیتا ہے جنہیں چٹیل میدان کے اندر فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے حسین نے دنیا بھر دیکھے کوئی نہیں لیکن حسین کی ثقافت بھی مشہور ہے حسین کے در پہ آنے والا کبھی خالی نہیں گیا اور حسین نے ہزاروں درہم غریبوں کے اندر تقسیم کیتے ہیں ان دسو کہ مال حسین کو آندا کتوں سے سوال ہے مال آندا کتوں سے جب یہ جواب دوں گے نا تو پھر جواب نہیں آئے گا لیکن میں دسنا کہ مال حسین کے کول صحابہ نے قربان کیا صحابہ نے بڑی خدمت کی تھی نبی کے نواسیاں کی صحابہ نے اپنے طور پہ بھی اور حکومتی طور پہ بھی بڑی خدمت کی تھی اور بڑے بڑے وظائف کیتے ہیں اور حسین نے اس مال کو اپنی ذات میں نہیں بلکہ غریباں میں تقسیم کر دیا اے حسین نے شہادت میں بیان کروں گا انشاءاللہ اتوار والے دن 10 محرم کو عشاء کے بعد تفصیل کے نال واقعے کربلا دساں گا لیکن میں تانوں حضرت حسین کی زندگی دے وہ 51 سال دسے نے جڑے 51 سال بیان نہیں کیتے جاندے تے اس لیے اسی حسینیاں الحمدللہ اسی حسینیاں حسین سوادے کیونکہ حسینی ہے کہ نہیں اسی حسین کو کہنے ہیں واہ حسین نہ ہائے حسین نہیں کہتے ہائے کہتے ہیں تکلیف پہ ہائے ایک ہی ہو گیا انسان ہوتا ہے نا جب کہتے ہائے ایک ہی ہو گیا جب کہتے ہیں نا واہ تو یار تو کمال کر دیتا ہے اسی کہنا حسین واہ پر بلا کے اندر اپنا گھرانہ قربان کر کے کمال کر دیتا ہے جنتی جوانہ دا حسین بادشاہ او جنتی جوانہ دا حسین بادشاہ جنتی جوانہ دا حسین بادشاہ نعرہ حسینیہ دا با حسین واہ او جنتی جوانہ دا حسین بادشاہ جنتی جوانہ دا حسین بادشاہ تو نعرہ حسینیہ کا حسین واہ کتنا اونچا سید حسین کا گھرانہ ہے کتنا اونچا سید حسین کا گھرانہ ہے بابا جی کا علی کے کملی والا نانا ہے او بابا جی کا علی
کی ہے حسین پر بیٹھ آقا کیتا سجدہ اے اٹھے بیٹھ جانے نے آقا کیتا سجدہ اے اٹھے بیٹھ جانے نا آقا کیتا سجدہ اے اٹھے بیٹھ جانے نے گھیرنا اے جاوے آقا سارنا اٹھا دے او گھیرنا اے جاوے آقا سارنا اٹھا دے جینا نہیں کیتا جینا نہیں کیتا او جینا نہیں حضور کیتا لما سجدہ نعرہ حسینیہ دا حسین وا جنتی جوان دا حسین بادشاہ او جنتی جوان دا حسین بادشاہ نعرہ حسینیہ دا حسین وا او نعرہ حسینیہ دا حسین وا گونج گئے پتہ چل گیا کہ سنیاں دا حسین ہے وہ سنی حسین کو مانتے نعرہ حسین